اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کی جامع مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر بھی نماز عید الفطر کے اجتماعات۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر باہمی رنجشوں کو بھلا کر عید سعید کی مبارکباد دی۔ تمام ناظرین کو ABN نیوز کی طرف سے عید الفطر مبارک۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید الفطر ادا کی۔ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد وزیراعظم لوگوں سے عید ملے۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ عید پر وطن کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد اور محروم طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک و قوم کی معاشی حالت بدلیں۔ مشکل حالات میں مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، کوشش کروں گا تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلوں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔ عام شہریوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ریلیف مل رہا ہے۔ ہمارے بہادر جوان بزدل دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں فلسطینی عوام کو بھی یاد رکھیں۔ سربراہان افواج پاکستان کی طرف سے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ عمان کے وزیراعظم کو عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم نے ترک صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان امن، خوشحالی اور اتحاد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن کو ٹیلی فون میں دو طرفہ روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عمان کے سلطان حاتم بن طارق اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فلسطین میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر بن محمد بن عبد الکریم نے عید الفطر کا خطبہ دیا۔ سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے سفراء نے بھی فیصل مسجد میں نماز عید الفطر ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عید کی نماز ڈی آئی خان میں ادا کی۔ کوئٹہ کی جامع مساجد، عیدگاہوں سمیت 200 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید پر باہمی رنجشوں کو فراموش کر کے محبت کا پیغام، کہا دعا ہے عید کا دن اور ہر دن وطن عزیز کے لیے ہر فرد کے لیے خوشی کا پیغام لائے، ارض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ عید کے روز محبت اور بھائی چارے کا فروغ تشکر کا تقاضا ہے۔ عید کے موقع پر نادار لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا سنت نبوی ہے۔ عید پر باہمی رنجشوں اور اختلافات کو فراموش کر کے اخوت اور محبت کے جذبات کو فروغ دیں۔ گورنر سندھ کی پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو امن معاہدے کی دعوت۔ پولو گراؤنڈ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی کو کسی نیک کام کے صدقے تیسری بار حکومت ملی ہے۔ دعا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ایسا کچھ کرے جس کے ایک ہفتے میں امن و امان قائم ہو۔ بار بار میرے تبدیل ہونے کا سوال آتا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اختیارات کا ہونا یا نہ ہونا میرا مسئلہ نہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا اسٹریٹ کرمنلز چاہتے ہیں کہ کراچی کا امن خراب ہو، لیکن شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی۔ کراچی کا امن اور سکون گزشتہ 6 ماہ میں خراب ہوا۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی نے اکٹھے نماز عید ادا کی، گلے بھی ملے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی سیاسی استحکام نہیں مل سکا۔ محسن نقوی، فیصل باوڈا اور انوار الحق کاکڑ کی ایک ہی خاندان سے ہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں ہیں، مراد بھی لے رہی ہیں اور سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کر رہی ہیں۔ ملک اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان میں نواز شریف کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اتحادی حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم 2/3 اکثریت سے آتے تو مشکل فیصلے نہ کرنا پڑتے۔ دعا ہے عید پر فلسطین کے مظلوم عوام کو مظالم سے نجات ملے۔ گورنر ہاؤس پنجاب اور خیبر پختونخوا عید کے روز عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ پنجاب بھر کے تاریخی مقامات بھی عید کی چھٹیوں کے دوران کھلے رکھنے کا اعلان۔ ڈی جی آر کیالوجی کے کہنا ہے کہ شہری عید کی چھٹیوں میں تاریخی مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔
سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی انوکھے انداز میں عید الفطر کی مبارکباد، کہا فارم 45 اور فارم 47 والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، دعا ہے ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات بہتر ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، امید ہے پاکستان مسائل سے جلد باہر نکل آئے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف کمیشن کا دوبارہ رکن منتخب، پاکستان 3 برس کے لیے رکن منتخب ہوا۔ اقوام متحدہ کی 54 رکنی اقتصادی و سماجی کونسل نے پاکستان کو متفقہ طور پر رکن منتخب کیا۔